علامہ صاحب جو لوگ بیرون ملک میں رہتے ہیں تو وہ کس حساب سے فطرانہ ادا کریں گے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ جو شخص بیرون ملک میں رہتا ہے نا تو وہ فطرانہ اس ملک کے حساب سے اپنا ادا کرے، اس کی کرنسی کے حساب سے، اس کنٹری کے حساب سے ادا کرے گا. جیسے کہ 2 کلو آٹا ہے، آٹے کا حساب ہے، تو اب اس ملک میں جو بھی 2 کلو آٹے کی قیمت بنتی ہے اس حساب سے وہ فطرانہ ادا کرے گا اپنا. صحیح. اور اگر اس کے نابالغ بچے پاکستان میں رہتے ہیں تو ان کا فطرانہ بھی وہ اس ملک کے حساب سے ہی ادا کرے گا. نابالغ بچے رہتے ہیں، اور اگر اس کے بالغ بچے پاکستان میں رہتے ہیں، اس کے بچے اور اس کی بیوی ہے، تو پھر ان کا جو فطرانہ ہوگا وہ پاکستان کے حساب سے ہوگا. مطلب یہ کہ جو نابالغ ہیں وہ ان کی کرنسی جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں والد صاحب، بالکل ان کی کرنسی کے حساب سے. اگر وہ بالغ ہیں تو پھر وہ پاکستانی کرنسی کے حساب، پھر پاکستانی کرنسی کے حساب سے. بیسیکلی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، جو بالغ ہو جاتا ہے نا اس کے اوپر ہوتا ہے. تو اب جو سرپرست اعلیٰ ہوتا ہے وہ ادا کر رہا ہے تو وہ بس ان کو بتا دے گا، یا ان سے اجازت لینی ہوتی ہے، یا ان کو بتا دے کہ میں آپ کا فطرانہ ادا کر رہا ہوں، تو وہ اس حساب سے پھر وہ ان کا فطرانہ ادا کر دے گا. اگر نابالغ بچے ہیں تو پھر ان کا وہ بیرون ملک کے حساب سے ادا کرے گا، اور اگر بالغ بچے پاکستان میں ہیں اس کے تو پھر وہ پاکستان کے حساب سے ہی ان کا فطرانہ ادا کرے گا. صحیح ہو گیا.